بہلول دانا اور ہارون رشید۔ ہارون رشید بادشاہ کے زمانے میں ایک مجذوب شخص تھا جسے بہلول کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ لوگ اسے مجذوب سمجھتے تھے کیونکہ وہ ملنگوں والا حلیہ بنائے رکھتا تھا۔ اس کی باتیں اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، مگر وہ حکمت سے بھری باتیں کیا کرتا تھا۔ ہارون رشید بادشاہ نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جب بھی بہلول میرے دربار میں آنا چاہے تو کوئی اس کو نہ روکے، سیدھا میرے پاس آنے دیا جائے۔ ایک دن ایسے ہی ہارون رشید کے پاس پہنچ گئے۔ ہارون رشید ان سے کبھی کبھی مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ وہ چھڑی اٹھا کر انہوں نے بہلول کو دی اور کہا، میاں بہلول، یہ چھڑی تم لے لو۔ ایسا کرنا کہ اس دنیا میں جو شخص تم سے زیادہ بے وقوف ملے اس کو یہ چھڑی ہدیہ کر دینا۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ تم سے زیادہ بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں۔ بہلول نے وہ چھڑی لے لی اور چلا گیا۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد ہارون رشید بادشاہ بیمار ہو گیا اور بیماری لمبی ہو گئی، یہاں تک کہ وہ بستر کے ساتھ لگ گیا۔ حکیموں نے کہیں آنے جانے سے روک دیا کہ اب جسم میں طاقت نہیں رہی۔ بہلول عیادت کے لیے ہارون رشید کے پاس پہنچا۔ جا کر پوچھا، امیر المؤمنین کیا حال ہے؟ ہارون رشید نے کہا، بہلول کیا حال سناؤں، بہت لمبا سفر درپیش ہے۔ بہلول نے پوچھا، کہاں کا سفر؟ کہا، آخرت کا سفر۔ بہلول کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، اچھا تو جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پر آپ نے کتنے لشکر بھیجے ہیں، کتنی فوج اور کتنے خیمے بھیجے ہیں؟ ہارون رشید نے کہا، بہلول تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو، وہ سفر ایسا ہے کہ اس میں کوئی خیمہ، کوئی لشکر، کوئی فوج وغیرہ نہیں جاتی۔ بہلول حیران ہوا، پھر پوچھا، اچھا یہ بتائیں کہ واپس کب آئیں گے؟ ہارون رشید نے کہا، وہاں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آیا کرتا۔ یہ سن کر بہلول خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنے پرانے کپڑے کے بیگ سے ایک چھڑی نکالی اور ہارون رشید کو دیتے ہوئے کہا، آپ یہ چھڑی رکھ لیجئے۔ ہارون رشید نے کہا، اس چھڑی کا میں کیا کروں؟ فرمایا، رکھ لیجئے، یہ آپ ہی کی دی ہوئی ہے، اور آپ نے کہا تھا نا کہ اس دنیا میں جو مجھ سے زیادہ بیوقوف ملے یہ چھڑی میں اسے دے دوں، تو مجھ سے زیادہ بیوقوف آپ لگے ہیں، اس لیے یہ آپ رکھ لیں۔ ہارون رشید نے پوچھا، وہ کیسے؟ بہلول کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کو جب کبھی دنیا کا چھوٹا سا سفر درپیش ہوتا تھا اور جہاں سے آپ نے جلدی واپس بھی آ جانا ہوتا تھا، اس سفر کے لیے آپ پہلے سے بہت سارا لشکر بھیجا کرتے تھے۔ وہ آپ کا راستہ صاف کرتے تھے، آپ کے خیمے وغیرہ لگاتے تھے، آپ کے لیے ہر سہولت کا انتظام کرتے تھے، مگر اب کی بار آپ اتنے لمبے سفر پر جا رہے ہیں جہاں سے واپس بھی نہیں آنا، اس کے لیے آپ نے کوئی تیاری ہی نہیں کی، کچھ بھیجا ہی نہیں آگے، تو عالی جاہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ مجھ سے بھی بڑے بے وقوف ہیں، اس لیے آپ ہی اس چھڑی کے لائق ہیں۔ ہارون رشید یہ بات سن کر رو پڑا اور بولا، بہلول تم نے ٹھیک کہا، میں دنیا داری میں ہی لگا رہا، آخرت کے لیے تو میں نے تیاری کی ہی نہیں۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آخرت کا سفر ہم سب کو درپیش ہے۔ اگر ہم نے بھی آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی تو ابھی موقع ہے، کر لیں، اور آخرت کی تیاری نیک اعمال سے ہے۔